الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے جو روز جمعہ جمعے کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 22ویں عصر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد رمضان اتاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ایک روزہ دار ہے جس کو پتہ ہے کہ گرگرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ گرگرہ روزے کو دار نہیں کرتے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ غرغرہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ البتہ روزے میں غرغرہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ مبالغہ ہے اور خطرہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے۔ اب اگر حلق سے نیچے چلا گیا پانی اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر غرغرہ کرتے وقت روزہ یاد نہیں تھا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید محمد آصف اتاری ہند کے شہر آگرہ سے۔ مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جمعے کے دن جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، 4 سنتیں قبلیہ اور بعد میں 4 سنتیں بعدیہ، پھر 2 سنتیں بعدیہ، تو ان کی نیت میں جمعے کا نام لینا ضروری ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ لے تو بھی ٹھیک ہے، مطلقاً سنتیں کہیں جب بھی ہو جائیں گی۔ یعنی نیت تو اصل جو نام ہے وہ دل کے ارادے کا ہے، تو جو ارادہ ہوگا وہ جمعے کی سنتوں کا ہی ہوگا، کہ یہ ظہر کی سنتیں نہیں بلکہ جمعہ کی سنتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کے جو فیس بک پیج پر مدنی مذاکرہ جا رہا ہے، اس پر سوال ہے، یہ سید عمیر گیلانی ہیں اتاری، کہ نفل نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے بیٹھ کر پڑھنے کی نسبت، یہ ارشاد فرما دیں۔ ہاں، اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے نا نفل تو آدھا ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری مسجد کے امام صاحب ہمارے پیارے پیارے عالم دین جو ہمیں دین کی باتیں بتاتے اور مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرتے، شادی میں نکاح پڑھاتے اور نماز جنازہ بھی یہی پڑھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت، کیا عالم دین کی بہت اہمیت ہوتی ہے؟ آپ نے سوال میں یہ اہمیت اجاگر کی ان کی، تو بے شک عالم جو ہے وہ اگر امت سے مائنس کر دیا جائے نا
تو پھر بچے کچھ نہیں. تو عالم ہی ہوتا ہے جو امت کی رہنمائی کرتا ہے. نماز کون سکھاتا ہے, قرآن کون سکھاتا ہے, نمازیں پڑھاتا کون ہے, جمعہ کون پڑھاتا ہے, عید کون پڑھاتا ہے, اس کے مسئلے کون بتاتا ہے, رمضان کے چاند کا کون بتاتا ہے کہ ہو گیا نہیں ہو گیا, اور اس کے یہ مسئلے ہیں, عید کے چاند کا کون بتاتا ہے. تو یوں مطلب عالم جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہا بھی گیا کہ موت العالم موت العالم, یعنی اگر عالم کی کہیں موت ہو جائے نا تو کہا جاتا ہے کہ دنیا مر گئی, عالم مر گیا. اور عالم ہونا اللہ کی بھی صفت ہے, لیکن اللہ کی صفت عالم ہونا اور ہے, مخلوق کی صفت میں عالم ہونا اور ہے. تو بہرحال یہ اللہ عالم ہے. یعنی کوئی بہت عبادت گزار ہو, بہت ہی بڑا عبادت گزار ہو, تہجد گزار ہو, سارا سال روزے بھی رکھتا ہو, ہزاروں نفلیں پڑھتا ہو, اگر عالم نہیں ہے تو اس کی فضیلت سے عالم کی فضیلت زیادہ ہے, چاہے وہ نفلیں نہ پڑھتا ہو, تہجد نہ پڑھتا ہو, لیکن وہ عالم افضل ہے. عالم کا 2 رکعت ادا کرنا غیر عالم کی سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. عالم کے لیے دریا میں مچھلیاں, بل میں چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں, بلکہ طالب علم کی اتنی فضیلت ہے کہ طالب علم دین اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو وہاں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. طالب علم دین کے راہوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ عالم ہونا ہے. تو جو عبادت گزار ہے وہ بھی اچھا آدمی ہے, لیکن عالم نہیں ہے تو فضیلت میں وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا, عالم سے نیچے رہے گا. اللہ تعالیٰ کی صفت عالم ہے, عابد ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. عابد مانے عبادت گزار, اللہ عبادت نہیں کرتا, اللہ علم والا ہے. حدیث پاک میں آیا جو شخص طلب علم حاصل کرنے میں فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت اور اس کے کمالات کے سوا کوئی درجہ نہ ہوگا. حدیث پاک میں آیا جو شخص ایک باب, ایک چیپٹر علم کا دوسروں کے سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا. معالم التنزیل میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں, اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز و روزے سے بہتر ہے. اچھا, دیکھنے سے یہاں تعظیماً دیکھنا ہے, وہ غصے میں بھر کے دیکھنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی روایت کی ماتحت یہی لکھا ہے کہ عالم کو تعظیم کی نظر سے دیکھنے کی فضیلت ہے. وہ اس حدیث کے تحت کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے, تو اس میں اعلیٰ حضرت نے اس کے تحت یا اس کے سے پہلے لکھا ہے کہ یہاں مطلب ہے کہ عالم کو تعظیم کی نظر سے دیکھنا. عالم کو غصے کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں, پر عالم ایک نظر بھاتا نہیں ہے, خار کھاتے ہیں بد نصیب لوگ, تو ان کے لیے ثواب تھوڑی ہے. جو جس کے دل میں عظمت ہے, احترام ہے عالم کا, عالم دین ہے نا, اب وہ تعظیم کی نیت سے اس کو دیکھے تو اس کو دیکھنا عبادت ہے. اور امام غزالی نے یہ روایت کی کہ ایک نظر دیکھنا سال بھر کے نماز روزے سے بہتر ہے. تو یہاں مراد نماز نفلی اور نفل روزے ہی لیے جائیں گے. ظاہر فرض نمازیں, فرض روزے ان کے اپنے فضائل ہیں,
یا بعض اوقات یہ مبالغہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے عالم کی زیارت کرنے سے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ عالم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے، اس سے نظریں نہیں ملانی چاہیے، اس سے الجھنا نہیں چاہیے، اور بس اس کا احترام جتنا زیادہ کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا ہی قرب حاصل ہوگا، رب اتنا ہی راضی ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی عالم، ساری امت میں، ساری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم، ہر نبی عالم، اور ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم۔ اچھا، پھر آج کل بھنگڑی، چرسی، فضاؤں میں گھرنے والا، کڑے پہننے والا، لوگ بولتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ شرط علماء نے ہی لکھی ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے، اور سمجھ میں بھی آتا ہوں میں، چرسی بنگڑی کو ولی بنا دیں گے تو نظام دھرم برم ہو جائے گا، یا جاہل کو اگر ولی ہم بنا دیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ تو عالم ہی تو جو امت کی رہنمائی کرتا ہے، جاہل ولی ہو تو امت کی رہنمائی کرے گا کیسے؟ اس کو رہنمائی کی خود ضرورت رہے گی قدم قدم پر۔ تو اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں، تو جن سے بن پڑے وہ جامعۃ المدینہ میں داخلے کا ذہن بنائیں کہ یہ عالم بننے کی بہترین سیڑھی ہے، اس پہ چڑھ کے اللہ کرے گا تو آپ اچھے عالم بن سکیں گے، مفتی بھی بن سکیں گے۔ اب یہ اس میں یہ کہ آپ کی کوشش پر ہے کہ برابر دل لگا کے پڑھیں، ناغے نہ کریں، چھٹیاں نہ کریں، خوب پڑھیں، خوب یاد کریں، رٹا لگائیں، پھر پرسنل اسٹڈی بھی کریں مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کی مثلا، تو اس طرح آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ یہ جو فضائل ابھی ہم نے سنے، تو میں جب امیر سنت سے یہ فضائل سن رہا تھا تو مجھے ہمارے مفتی اہل سنت، مفتی دعوت، مفتی قاسم صاحب متضل علی یاد آ رہے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح درس میں، جو پہلے فیضان سنت تھی اس میں علماء کے اور علم کے کافی فضائل لکھے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں یہ درس سنتا تھا اور میں نے وہ جو فضائل پڑھے نا، تو اس فضائل پڑھنے اور سننے کے بعد میرا ذہن بنا کہ میں درس نظامی کروں گا اور میں پڑھوں گا، تو الحمدللہ وہ ان کی بنیاد بنی درس فیضان سنت، اور یہ پڑھتے پڑھتے آج الحمدللہ ایک زبردست اور بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں مفتی قاسم صاحب۔ آپ ماشاءاللہ نام ایک تعداد جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ امیر نے فرمایا درس نظامی، تو بہت سارے ذہنوں میں شاید یہ سوال آتا ہے کہ اب ہم کیسے درس نظامی کریں گے؟ تو درس نظامی ہمارے یہاں 6 سال کا، اب ہم نے اناؤنس کیا کہ 6 سال کا درس نظامی، 6 سال میں آپ کو درس نظامی کروایا جائے گا، اور 2 سال کا پھر تخصص کے اسپیشلائزڈ کورسز ہم نے رکھے ہیں جامعۃ المدینہ میں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ میں ایسا بھی درس نظامی ہے کہ آپ کو 11 ساڑھے 11 بجے چھٹی مل جائے گی، یعنی کہ 8 بجے کے آس پاس کلاسیں شروع ہوتی ہیں درجہ، اور 11 ساڑھے 11 چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو بڑی تعداد ہے جو آتی ہے، پڑھتی ہے اور اپنے کام کاج پر بھی چلی جاتی ہے، اور ایک تعداد ہے جو آتی ہے، پڑھتی ہے، یہیں رہتی ہے۔ یقیناً رہنے والے کو شاید زیادہ اس میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر آپس میں علمی طور پر یہ سارے اسباق سیکھنا، کرنا، پڑھنا، یہ ساری چیزیں ان کی جاری رہتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ کوشش کریں گے نا، کیونکہ جیسے باب المدینہ یہ طرح کے بڑے شہر ہیں نا، اس میں ہم 11 ساڑھے 11 بجے عموماً گھر سے نکلتے ہیں، اور جب 11 ساڑھے 11 بجے یا بعض 12 بجے گھر سے نکلتے ہیں، تو جو اتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ کیا رات کو دیر سے سوتے ہیں اور پھر اٹھتے دیر سے ہیں۔ تو اگر وقت کی قدر کریں اور ہم رات کو جلدی سو جائیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد ہم اپنا یہ درس نظامی شروع کر دیں، تو بھی مدینہ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے
تو آپ دعوت اسلامی کے مختلف کورسز کر لیں. الحمدللہ 1 سے 1 کورسز ہیں. آن لائن درس نظامی بھی ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ علم دین کے کئی کورسز ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت عمدہ ہے. لیکن یہ کہ ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا اور پڑھنے کا آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے انشاءاللہ شوال المکرم میں اپنے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے. آپ اسٹارٹ لیں, آغاز کریں. اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا تھوڑی کہ آپ کو 50 60 70 ہزار روپے کی فیس بھرنی پڑے گی اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ نہیں ملیں گے تو واپس. اب داخلہ لے, پڑھنا شروع کرے, اللہ نے چاہا تو دل لگ جائے گا بابا. مفت ہے یار, مفت ہے بابا. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش میری طرف سے, تکمیل یعنی اس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پا بھی لیں گے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب کوشش کرنے والے تو بنے. ہے کوئی نیت بنتی ہے کسی کی؟ یہ دونوں میں نے محاورے بتائے, آیتیں نہیں پڑھی ہیں. یہ محاورے, محاورہ بولتے ہیں, مقولہ بولتے ہیں, پتہ انگلش میں کیا بولتے ہیں. تو یہ آیتیں حدیث کی یہ میں نے عبارتیں نہیں پڑھی تھی, کیونکہ وہ عوام جو ہے نا عربی عبارت کو بھی پڑھی جائے نا تو بعضوں کا سمجھتے یہ آیت پڑھی. اللہ قرآن میں فرماتا اگر آگے بڑھیں گے تو یہ کہہ کر آزمائش ہو جائے گی. میں نے کہا چلو میں وضاحت کر دوں. ایک کوئی نیت بنتی ہے اسلامی بھائیوں کی درس نظامی میں داخلہ لینے کی. اب داخلہ لے کر کوشش تو کریں. کون کون؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو بابا رات کا بھی درس نظامی ہے. الحمدللہ. ہے کون کون نیت کرتا ہے ذرا پتہ چلے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی حرص عطا فرمائے, استقامت بھی عطا فرمائے. آمین آمین. یہ کل رات کو کال آئی تھی ہمارے رکن شورا سید عارف باپو کی, یہ صوتی پیغام ہم چلا رہے ہیں. لبیک یا مرشد لبیک. آپ نے جو ذہن دیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور اہل بیت کے نام سے دنیا بھر میں جو مساجد 2121 بنانی ہیں, اس میں سے انشاءاللہ الرحمن ہند میں 421 مساجد ہم بنائیں گے اللہ نے چاہا تو. اب دعا فرما دے انشاءاللہ الرحمن. ابھی میری خدام المساجد کے مجلس کے نگران سے بھی بات ہوئی ہے اور مشورے سے یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ ہند میں 421 مساجد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے نام سے بنائی جائے گی انشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ کرے کہ آپ کے کہے کی لاج رہ جائے. ہمیں یہ برمنگھم سے بھی ایک پیغام موصول ہوا ہے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی کا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ لبیک لبیک مرشد انشاءاللہ عز و جل will make masjid in UK. We have seen one church, a non-Muslim worship place today in Birmingham. How will buy soon and will be on the name of مولا مشکل کشا, فیضان مولا مشکل کشا. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی اللہ نے چاہا تو چرچ خرید کر انشاءاللہ فیضان مشکل کشا مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. سوال چلائیے. میرا نام فواد علی ہے اور میرا حضرت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر میں اپنی تنخواہ کا 5% یا 10% اماؤنٹ الگ کر لیتا ہوں غریبوں کی مدد کے لیے, تو کیا مجھے کرنا چاہیے وہ اماؤنٹ اس غریب کو دے دوں تاکہ وہ اپنی مرضی کی جو چاہے چیز کپڑے دوائیاں خرید لے, یا پھر میں اس کو اپنی جو چیزیں میں یوز کرتا ہوں گھر میں مہنگے گروسری یا مہنگے کپڑے وہ دوں؟ تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. آپ کو کوئی نقد پیسے دے یہ پسند ہے یا اس کی پسند کی چیز آپ کو دے جو آپ کو پسند نہ ہو, تو شاید آپ پسند کریں گے کہ یار نقد مل جائے تو اچھا ہے. بچہ بھی تو بیمار چل رہا ہے آج کل, وہ دوا دلانی ہے اس کو, اور بچوں کی امی بھی نرم گرم رہتی ہے تو کوئی طاقت کی دوا اس کو بھی لا کر دوں گا. اب یہ جو آپ کو پسند ہے, نقد رقم ملنا پسند ہے تو نقد رقم دے دیں, اور اگر اس کی پسند کی چیز آپ کو پسند ہے کام آئے, یعنی کہ اس کی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے رقم کے بدلے میں, ایسا کرنے شاید سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اپنی چیز پسند کی چیز بھی دینا بزرگوں سے ثابت ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو
جس طرح آپ کریں، لیکن یوں عقلی طور پر میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم رقم دے دیں گے نا تو یار اس کی جو بھی ضرورت ہے نا وہ لے لے گا. ہم چیز دیں گے، اب خدا جانے اس کو ضرورت ہے نہیں ہے. جیسے مجھے تجربہ ہے نا، مجھے کیا کیا چیزیں لوگ اٹھا کے دے جاتے ہیں، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کام کی بھی نہیں ہوتی، طرح طرح کی اپنے اپنے کلچر کی چیز دے جائیں گے، ادھر سے مختلف سنبھالنا پڑتا ہے. کسی کو دے بھی کیسے، اس کے بھی کام کی نہیں ہوتی، وہ دھول چڑھتی رہتی ہے. تو واقعی جس کو بھی دیں، خاص کر مذہبی لوگوں کو لوگ مسلح دیتے ہیں. اب وہ مسلح کیا کرے گا، دکان کھولے گا یار. حج پر جو بھی حاجی صاحب آئے مسلح اور تسبیح اٹھا کر لے آ رہے ہیں. اب وہ بیچارہ کتنی تسبیحاں پڑھے گا، کتنے مسلح نماز میں استعمال کرے گا، وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے مسلح. عالی شان قیمتی مسلح لاتے ہیں. اچھا یہ امام صاحب بولتے ہیں عالی شان مسلح، عالی شان دکان کھولے تو بھی بدنام ہو جائے. آدھی قیمت میں بیچنے نکلے مولانا کہ یار بچے کو ارجنٹ دوائی چاہیے، تنخواہ ختم ہو گئی، آخری تاریخ ہے، بخار میں تپ رہا ہے، اب کیا مسلح کا ٹکڑا نکال کے بیچے گا؟ دوا والا دوا دے گا، مولانا بیچنے بھی جائے گا تو بدنام ہوگا. حج میں جو مسلح ملا مولانا بیچ رہا ہے، توبہ توبہ. حالانکہ بیچنا جائز ہے، اس کی ملک ہے، لیکن عوامن تو معیوب ہے نا. تو اس لیے رقم سب سے آسان بھی، دینا بھی آسان، اور اس کے لیے بھی آسان، سنبھالنا بھی آسان، استعمال بھی اس کا کافی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے تو آپ نے دینا ہی نہیں ہے، مجھے آپ نے چاند رات کو مدنی قافلہ دینا ہے. مجھے آپ کی رقم نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے. کون چاند رات مدنی قافلہ؟ کون؟ ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں، ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں. ابھی کیا رات کو تراویح کے بعد اٹھائیں گے ہاتھ؟ چاند رات مدنی قافلہ، جنت ایکسپریس، جنت ایکسپریس، سبحان اللہ. جنت ایکسپریس چلائی جائے گی اسپیشل، ماشاء اللہ. اس کو بھرنا بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ وسوسہ آتا ہوا کہ اپنے لیے لائن کلیئر کر رہا ہے، معاذ اللہ. مجھے کوئی کمی نہیں ہے، واقعی مجھے نہیں آپ تحفے بھی نہیں دیں، پیسے بھی نہیں دیں، بس آپ میری دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں. الحمدللہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھاتا ہوں، دو نوالے بچ جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے، نہ غذا کی کمی ہے، نہ دوا کی کمی ہے، نہ اللہ کا کرم ہے. کون دیتا ہے؟ آئے تو سامنے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میری سال سے بوڑھی ہو چکی ہے، 2-3 سال سے نا وہ روزے چھوڑ گئے ہیں، نہیں رکھ سکتے. تو ان کی جگہ پہ میرے بچے رکھ سکتے ہیں روزے؟ کسی ایک کے بدلے دوسرا روزہ رکھے، نماز پڑھے، یہ نہیں ہوتا اس طرح. بلکہ اگر وہ ایسی بوڑھی ہے کہ آئندہ بھی اب اس کی صحت لوٹ کر نہیں آئے گی، قرینہ یہ بتا رہا ہے، میرے کو ضعیفہ ہو گئی ہے، آئندہ صحت نہیں لوٹے گی، نہ گرمی میں روزے رکھ سکتی ہے نہ سردی میں رکھ سکتی ہے. مثلا یہ گرمی میں نہیں رکھ سکتی، سردی میں رکھ سکتی ہے تو سردی میں قضا کرے، اور سردی میں بھی نہیں رکھ سکتی، نہ آئندہ صحت ہوگی. تو اس کو پھر یہ شیخ فانی کے اس میں آئے گی. تو شیخ فانی کا یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر جتنی رقم، یا صدقہ فطر میں کہنا کیوں جو بھی ہے، تو وہ ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو، فقیر کو دے دیا جائے. اچھا اب اس میں کڑک سے دیں تو فی الحال ہمارے ہاں فطرہ، چونکہ فطرے کا سیزن بھی ہے تو 100 روپیہ فطرہ بنتا ہے، یعنی ایک لم شم حساب ہوتا ہے. انہیں زیادہ کر کے 100 سے کم، 100 سے زیادہ میں نہیں بنے گا پاکستان میں،
یہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت والوں نے حساب لگایا ہے، کم بنے گا، تو اگر 10-5 روپے زیادہ جاتے ہیں تو کیا حرج ہے، رائے خدا میں ہی جائیں گے۔ تو یعنی کہ یہ 1439 سن ہجری کے رمضان مبارک میں جیسے شیخ فانی فی روزہ 100 روپیہ ادا کر دے گا تو اس کا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا روزے کا۔ اچھا، اب اگر جو شریف سے دینا چاہے تو 240 روپیہ ایک فطرے کا بنتا ہے، اور کھجور یا کشمش، سوکھے ہوئے انگور جو ہوتے ہیں وہ کشمش کہلاتے ہیں، تو کشمش یا کھجور سے اگر فطرہ دیں تو 1600 روپے فطرہ اس سال بنتا ہے۔ یہ رمضان شریف میں جو فطرہ ہم نکالتے ہیں عید الفطر میں، تو یہ اس کی ترکیب ابھی سے بھی کر سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ تو روزے کا فدیہ بھی ان 3 میں سے کوئی سا بھی دے سکتے ہیں، جتنا زیادہ رقم دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، نفس پر گراں بھی زیادہ گزرے گا۔ افضل الاعمال احمزها، کہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت یعنی کہ تکلیف زیادہ ہو۔ افضل الاعمال احمزها، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے باب المدینہ مشاورت کے نگران کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ انشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں 221 مساجد بنائی جائیں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمارے بلتستان کون سی مسجد بنائیں گے 221 باب المدینہ؟ فیضان مشکل کشا یا فیضان اہل بیت سے متعلق جو آپ نے جو کل اعلان ہوتا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد میں انشاءاللہ 221 مسجدیں باب المدینہ کے مشاورت کے نگران نے اعلان کیا کہ باب المدینہ کراچی میں ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں 12 مساجد کا اعلان آیا ہے اسی سلسلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی جی۔ محمد۔ ماشاءاللہ۔ میں غلام خلیل عطاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ یعنی کانوں کی لو کو چھو جائیں یا کانوں تک اٹھانا بھی کافی ہے؟ لو کو چھو جائیں یہ بھی صحیح ہے اور سب سے بہتر ہے، لو کو چھو جائیں یا کانوں تک اٹھیں تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ پہلے میں نے اس سلسلے میں کچھ کہا تھا کہ کانوں تک اٹھائے جائے، ہاں تو وہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن بہتر یہی ہے کہ کانوں کی لو کو چھو جائیں یا کانوں کی لو کے قریب ہو جائیں، کانوں تک۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنات وضو، غسل اور عبادتیں مثلا نماز، روزہ وغیرہ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جس طرح انسان کرتے ہیں ویسے ہی یا کسی اور انداز میں؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لقط المرجان میں اور دیگر بزرگوں نے بھی بعض نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ یہ مکلف ہیں جنات، تو جو مسلمان جنات ہیں وہ وضو بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادتیں کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد وقاص ستاری ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، نماز میں صدل مکروہ تحریمی ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز کے علاوہ صدل کا کیا حکم ہے؟ صدل، نماز میں صدل پہلے بولتے کس کو ہے؟ سر یا کندھوں سے کپڑا لٹکانا، جیسے یہ چادر ہے نا نظر آئے اس طرح میں، یہ ذرا اونچے سے لیں گے تو نظر آئے گی سرے اس کے۔
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये सदल है। अच्छा, ये भी सदल है। ये दोनों सदल कहलाते। तो नमाज में इस तरह, और ये भी तो नमाज में इस तरह, मतलब यानी कि चादर रखने से, या मफलर सर्दियों में रख लिया, तो ये नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। ने इस तरह नमाज पढ़ी तो नमाज तो अच्छा। अब अगर यूं कर लिया तो नमाज में कोई कराहत नहीं है। अब जैसे सर की चादर भी सर से ओढ़ी हुई है, तो इसको भी यूं करके मैंने ये डाला हुआ है, तो ये नमाज में इसमें कराहत नहीं है। हाँ, इसको सदल भी नहीं कहते। सदल वो है कि उसके सिरे लटक रहे हो, कपड़ों के सिरे, कपड़े के सिरे लटके इस तरह, कपड़ा खुद लटका हुआ हो, तो ये सदल कहलाता है। अच्छा, अब बगैर नमाज के इस तरह चादर रखना, तो इसमें मुझे बताया गया कि मैंने कभी इसको मकरूह कहा है, तो वो इसका भी कौल तो है कि ये किसी गैर मुस्लिम कौम का शियार, अब वो यहूदी का नसारा का, ये मैं भूल गया हूँ, इसका शियार भी लिखा है। लेकिन अब मतलब यानी कि वो शियार हमारे यहाँ ये बिल्कुल आम हो गया है, तो अब इसको मकरूह भी नहीं कहेंगे, यूँ रखते हैं ना, इसमें कोई हरज नहीं है। अब तो उलमा की एक तादाद यूँ रखती है चादर, अवाम यूँ रखते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। बाज़ उलमा भी हो सकता है रखते होंगे, हाँ, हरज नहीं जी। अच्छा, अजरक भी यूं रखते हैं, हाँ, वो दोनों सिरे लटका के रखते हैं, अजरक। हाँ, वो सिंधी मानू तो अजरक की बात करेगा ना। चलो, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, स्पेशली जो सोशल मीडिया पर उमूमन ये मसाइल देखते हैं या बाद औक़ात वीडियोस देखते हैं, तो अब जैसा मिले सुन्नत ने सदल का मसला बयान किया ना, कि ये चादर यूं लटकाना, तो एक तादाद होती है जिन्हें मसाइल का पता ही नहीं होता। उन्होंने ना कभी देखा होता है, ना सीखा होता है, ना समझा होता है, ना कभी वो इस तरफ गए होते हैं, तो वो इस तरह के मसाइल का बदकिस्मती के साथ मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता कि ये मसले क्या हैं, शरई मसले क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, और इसके करने के और ना करने के हवाले से। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप देखें कि कभी भी कोई अहले इल्म इस तरह के कभी शरई मसाइल की मुखालिफत यूँ नहीं किया करते। ये नॉर्मली एक आम आदमी होते हैं, इनको दीन से इतना शगफ बाद वक़्त होता नहीं है, उनको भी नहीं करना चाहिए। देखिए, दीनी मसाइल होते हैं, दीनी अहकाम होते हैं, शरई मसाइल होते हैं, शरई अहकाम होते हैं, और ये कुरान, हदीस और फ़िक़्ह उन तमाम से निकली हुई बातें होती हैं। तो आपके लिए अगर ये बात नहीं है, आपने फ़र्स्ट टाइम अगर किसी को ये समझाते हुए या करते हुए या बताते हुए देखा है, तो ये आपकी कमज़ोरी है ना, ये बताने वाले की तो कमज़ोरी नहीं है। किताबों में ये बातें सदियों से लिखी हुई हैं। अब हमें अगर ये बात आज पता चली और हम समझें कि ये नई बात कहाँ से आ गई, तो प्यारे भाई, नई बात नहीं है, आपके लिए नहीं है, बात नहीं थी। तो इसको यूँ लेने कर, तो मैं इस तमाम तर तमहीद के बाद मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि कई ऐसे नादान होते हैं कि जो शरई हुक्म बयान हुआ होता है, शरई मसला, जैसे अभी भी आपने शरई मसला बयान किया कि नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी इस तरह करके, तो जो शरई मसला सुनकर इसका मजाक बना दे, उसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? वाकई बड़ा सख्त मामला है। अब जैसे ये अक्ल से तोलेंगे, बाज हो सकता है कि ये चादर यूं लटका है और यूं किया, में फ़र्क क्या पड़ता है, सब तो एक तो है सब। तो इसमें यह कि एहराम भी चादर है, दो चादरें होती हैं। एहराम में भी तो कंधा ढकना होता है, तो कंधा खुला रखना होता है। तो अब खुला रखने में क्या है और बंद करने में क्या है? तो
جہاں سنت ہے کھلا رکھنا تو وہاں سنت ادا ہوگی کھلا رکھنے سے، جہاں مطلب یہ کہ بند رکھ کر نماز پڑھنی ہے تو یہ بند کرنا ہوگا. تو یوں مطلب شریعت کے مسائل ہیں، ان کو عقل کے ترازو میں نہیں تولا جاتا. تو بہرحال یہ کہ شریعت کا مذاق اڑانا، اگر مقصود یہی ہو کہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے تب تو یہ کفر ہے. یہاں تک کہ اگر عالم دین کا فتویٰ، مفتی صاحب کا فتویٰ، مفتی اسلام کا فتویٰ اگر کوئی حقارت سے زمین پر دے مارے تو یہ بھی کفر ہے. تو شریعت کا مذاق اڑانا، دینی کتاب کا مذاق اڑانا، جبکہ وہ دینی صحیح شرعی اسلامی کتاب ہو، اس کی توہین اور شریعت کے مسائل کی توہین، یہ کفر ہے. تو اس لیے اپنے دین و ایمان کو خطے میں نہ ڈالیں. علماء جو فرمائیں، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ خاموش رہیں یا کسی اور عالم سے سمجھ لیں. یہ کوئی اختلافی مسائل بھی نہیں ہے. ارے یہ تو فقہی مسائل ہیں نماز کے، کوئی سا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اختلاف بھی کرتا ہے، عالم دلیل سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بھلے کرے، اس کو توہین بھی نہیں کہیں گے. عوام توہین کرتی، مذاق اڑاتی ہے. یہ نئے نئے مسئلے لے کے آتے ہیں اور یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشد کریم وقاص علی اتاری، ضلع گجرانوالہ، ڈویژن کلاس کی اتار نگر. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال تھا کہ جو 10 دن کے سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس میں یہ جو خیمے لگاتے ہیں، پردے وغیرہ، کیا یہ لگا سکتے ہیں؟ کیا ان کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہ عرض تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے خیمہ لگایا ہوا ہے اس میں ہی بیٹھ کر سحری اور افطاری کرنی ہوتی ہے، تو اس میں حضور کیا حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرما دے. یہ پردہ جو ٹانگا جاتا ہے اعتکاف میں مسجد کے کونے میں، تو یہ جائز ہے. اچھا، سامان کی بھی تھوڑی حفاظت رہے گی، بندہ اندر چپ چاپ عبادت کرے گا، کوئی دیکھے گا نہیں، کھائے گا پیے گا تو دوسرے کی نظر نہیں لگے گی. فوائد ہیں اس کے، اور حدیثوں سے ثابت بھی ہے پردہ لگانا. اچھا، اب یہ کہ نہ لگانا یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اب جہاں تعداد زیادہ ہو تو وہاں نہیں لگا سکتے ہیں. یہاں تعداد زیادہ ہے، جیسے عالمی مدنی مرکز میں پہلے ہم پردے لگاتے تھے، اب نہیں لگاتے. بندے کی جگہ نہیں ہے، پردے کہاں سے لگائیں گے، اتنا رش ہو گیا. اچھا، اسی طرح مسجدین کریمین، مسجد نبوی شریف، مسجد الحرام میں معتکفین کی بہت تعداد ہوتی ہے، وہاں بھی کوئی پردہ نہیں لگتا، وہاں جگہ نہیں ہوتی نا، اتنی گنجائش نہیں ہوتی. اسی طرح سنا داتا دربار میں بہت اعتکاف ہوتا ہے، کافی مخلوق اعتکاف کرتی ہے. اب وہاں بھی شاید پردے نہیں لگتے ہوں گے، بہت پبلک ہوتی ہے. کہ کوئی تصدیق یا تکذیب داتا دربار میں دیکھا ہے اعتکاف؟ کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. کوئی ہاتھ اٹھائے گا، دیکھا ہے کسی نے اعتکاف وہاں حاضرین میں؟ نظر نہیں آ رہا مجھے کوئی ہاتھ. یہاں ہاتھ اٹھ رہے، دیکھا ہے؟ بیٹے پردے لگتے ہیں یا نہیں؟ پردے لگتے ہیں وہاں. اچھا، پردے لگتے ہیں، نہیں لگتے؟ اچھا، لگتے ہیں تو اجتماعی کوئی بڑے پردے ٹانگ دیے جاتے ہوں گے جس میں لوگ پارٹیشن ہوتے ہوں گے. اچھا، مسجد میں پردے ہوتے ہیں، باہر کے حصے میں نہیں ہوتے. مسجد میں نہیں ہوتے، باہر کے حصے میں ہوتے ہیں. اچھا، تیغ خانے میں بھی اعتکاف ہوتا ہے؟ ہاں، تیغ خانے تو گیا ہوں میں. اچھا، تیغ خانے میں مطلب پردے لگتے بھی ہیں، نہیں بھی لگتے ہیں کچھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر گیدرنگ جو ہے نا، ہاں ادھر گنجائش ہوگی پردے لگانے کی اور نہ لگانے کی اور ترکیب. تو جہاں بہت زیادہ رش ہو نا، وہاں پردے لگانا دشوار زیادہ ہوتا ہے. جیسے یہاں فیضان مدینہ میں ہم نے یہ بالکل یعنی کہ اس کی حکیں بھی لگائی تھی، سب کچھ کیا تھا. ابھی بھی حکیں لگی ہوئی ہیں، ملیں گی حکیں، لیکن اب پردہ ہم نہیں لگا سکتے. تو پردہ لگانا جائز ہے اور ضروری بھی نہیں ہے. افطار پردے میں کرنا بھی جائز ہے،
ना करे पर्दे से निकल कर करे तब भी जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपसे सवाल अर्ज ये है कि मेरी वालदा 3 दिन का एतिकाफ करना चाहती हैं, तो एतिकाफ की दुआ भी बता दीजिएगा और मेरी वालदा के लिए दुआ भी कर दीजिएगा, उनको सांस की तकलीफ है। अल्लाह ताला अम्मी जान को शिफाए कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमाए। इसकी नीयत है, अरबी नीयत ना आती हो तो कोई हर्ज नहीं, दिल में ये नीयत हो कि मैं 3 दिन का नफल एतिकाफ कर रही हूँ, और ये करेंगी मस्जिद बैत जो नमाज के लिए मखसूस जगह कर रखी है। अगर नहीं कर रखी तो घर में कोई मुनासिब जगह देख लें कि अब यहाँ नमाज में पढ़ा करूँगी, इसको मस्जिद बैत न घर की मस्जिद मैं बनाती हूँ। तो इस तरह वो मस्जिद बनाती हूँ ना कहे, अगर मालिका हुई तो फिर जगह की वक्फ का वो नहीं, अगर लफ्ज़ ये कहा कि मैं इसको मस्जिद बनाती हूँ, मगर हालांकि नीयत दिल में तो, लेकिन अल्फाज वक्फ के मामला पेचीदा हैं थोड़े। खैर, तो मस्जिद बैत कहते हैं इसको। तो मैं यहाँ नमाज पढ़ा करूँगी, इस जगह को मैं मस्जिद बैत बनाती हूँ या घर की मस्जिद बनाती हूँ, ये नीयत कर ले, ज़बान से बोलना शर्त नहीं है। तो 1 लम्हे का 1 सेकंड का भी एतिकाफ वहाँ कर सकती है, तो 3 दिन का कर ले। जब जब बाहर निकलेगी इससे एतिकाफ टूट जाएगा। तो गुनाह भी इसमें एतिकाफ की कज़ा नहीं है। 3 दिन बैठी और फिर नीयत बदल गई कि अब नहीं बैठती मैं, 1 दिन में बाहर आ गई या नहीं बैठती, तो भी गुनाह नहीं है, नफल है ना इसकी कज़ा है। हाँ, अल्लाह आसानी कर दे। इसकी कोई मखसूस दुआ नहीं है कि ये दुआ पढ़कर ही एतिकाफ शुरू होगा। वो नवैतु सुन्नत एतिकाफ, मैंने सुन्नत एतिकाफ की नियत की, ये अरबी है, तो इसके माना जानते हो तो ये नियत भी की जा सकती है, मगर ये भी दुआ नहीं है। अवाम दुआ बोलते हैं, आप सूर भी बोलते हैं, अकीके की सूर पढ़ दो, कुर्बानी की सूर पढ़ दो, वो दुआ को सूर बोलते हैं। रमज़ान की शान हज़रत सैयदना नाफ़े बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा ज़ाद अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा के क़ुर्ब जवार में रहते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, मुझे माह रमज़ान में 1 रात मस्जिद में गुजारने की इजाज़त अता फरमा दीजिए। चुनांचे मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान की 23वीं शब, जैसे पाकिस्तान में आज जो अब रात शुरू होगी कुछ देर के बाद, तो वो 23वीं होगी, 23, तो 23वीं शब मस्जिद में गुजारने की इजाज़त अता फरमा दी। लिहाजा 23वीं रात को अहले मदीना इबादत के लिए मस्जिद नबवी में जमा हो जाया करते। सुभान अल्लाह ने एक बार इजाज़त दे दी 23वीं शब की, तो अब अहले मदीना ने अपना उस दौर में मामूल बनाया कि 23वीं रात मस्जिद नबी में इबादत करनी है। अल्लाह अकबर। और आज 23वीं रात आ रही है, अल्लाह हमको भी इबादत नसीब करे। अब तो रमज़ान जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।